السلام علیکم ناظرین، آج کل حدیث کا علم بہت کم رہ گیا ہے، خصوصاً رجال کے فن اور اصول حدیث کا علم بہت ہی مشکل سے کہیں ملتا ہے۔ عصر حاضر میں حدیث کی قبولیت میں کئی طرح کی انتہائی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو درجات احادیث سے قطع نظر سرے سے ہی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسرے وہ جن کے لیے ہر حدیث قابل قبول ہے، چاہے اس کا درجہ صحیح ہو یا ضعیف۔ پھر کچھ لوگ اپنی محدود عقل و علم کو حدیث کی تصدیق کی کسوٹی بناتے ہیں کہ جہاں ان کا دل مطمئن ہو اسی حدیث کو مان لیتے ہیں اور جہاں نہ ہو اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ تمام آراء ہی درست نہیں ہے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ حدیث کو اس کے درجے کے مطابق قبول یا رد کرنا چاہیے اور جس اصول کے تحت حدیث جمع کی گئی ہے اسی پر جرا کرنی چاہیے۔ جہاں تک احکام شریعہ میں ضعیف حدیث کے استعمال کا تعلق ہے تو جمہور محدثین اور فقہاء کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ ضعیف سے حکم شرعی پر استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ ضعف شدید نہ ہو، یعنی سند میں کوئی محتم اور کذاب نہ ہو۔ ضعیف حدیث سے استدلال کی چند صورتیں ہیں کہ مسئلہ میں اس کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو، فضائل اعمال سے ہو، دیگر شواہد سے تصدیق ہو، کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو وغیرہ۔ صحیح حدیث کی چار مشہور اقسام ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ یہ چار اقسام حدیث تمام محدثین کے نزدیک بلا اتفاق قابل حجت ہیں۔ جس حدیث کے راوی حافظے کے اعتبار سے صحیح حدیث کے راویوں سے کم درجے کے ہوں حسن حدیث کہلاتی ہے۔ مختلف علماء نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حدیث جس میں معمولی درجہ کا ضعف ہو اور صحت کا احتمال ہو وہ حسن ہے اور قابل عمل ہے۔ حسن احادیث کی دو اقسام ہیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یعنی حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل ہو لیکن ضبط میں کچھ کم ہو اور اس حدیث کی صحت میں شذوذ و علت پائی جائے۔ حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عدل یا ضبط کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس کی تلافی ہو جائے۔ حسن احادیث میں سب سے آخری درجہ حسن لغیرہ کا ہے۔ یہ وہ روایت ہوتی ہے جو ضعیف ہی ہوتی ہے لیکن ایک تو وہ دوسری یا کئی اسناد سے ثابت ہوتی ہے، دوسرا اس کا ضعف شدید نہیں ہوتا۔ اس کے ضعف کا سبب راوی کے حافظہ میں معمولی خرابی ہوتی ہے، یا اس کی سند میں انقطاع خفیف ہوتا ہے، یا اس کے کسی راوی کا مجہول ہونا ہوتا ہے۔ ایسی روایت کی دوسری اسناد کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر دوسری اسناد میں اسی قسم کا ضعف پایا جاتا ہے جو اوپر بیان کی گئی ہیں، کیا روایت اس سند سے قوی الاسناد ہے تو وہ روایت حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر روایت کی دوسری اسناد خواہ ایک سے ہوں یا ایک سے زیادہ ان اسناد میں ضعف کا باعث راوی کا فسق کذب محتم ہونا ہے تو وہ روایت کسی طرح حسن لغیرہ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ فضائل میں جمہور محدثین نے ایسی ضعیف روایات کو قبول کیا ہے جن کا ضعف شدید نہ ہو، یعنی ان میں منفرد کاذبین، محتم بالکذب اور فحش غلطیاں کرنے والے نہ ہوں، یا وہ حدیث کسی صحیح حدیث کے تحت ہو۔ ضعیف حدیث کی ضعیف اور مسترد قرار دیے جانے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی روایت جو کذاب اور جھوٹ بولنے میں ملوث راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، یا پھر ان روایات کے راوی سخت ضعیف ہیں یا ان کا حافظہ شدید متاثر تھا، یا اس حدیث کے متن میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صادر ہونا ممکن نہ ہو، یا ایسی روایت جن میں کسی راوی کی غلطی کا یقینی اندازہ لگایا جا سکے کیونکہ اس نے اپنے سے زیادہ معتبر اور موثوق ایک یا متعدد راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے موقوف روایات کو مرفوع یا مرسل روایات کو متصل یا متن اور سند میں کہیں بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہو۔ دوسری قسم ایسی روایت جو کہ کسی کمزور راوی سے منقول ہو یا کسی مجہول راوی سے بیان ہو جس کے ضعیف ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے، یا معمولی انقطاع کی وجہ سے روایت ضعیف ہو لیکن متن میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو کہ شریعت کے ثابت شدہ امور سے متصادم ہو، تو ایسی روایات کو علماء کرام بالکل مسترد نہیں کرتے اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت یقینی طور پر رد نہیں کرتے، بلکہ اس احتمال کو باقی رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کی بات صادر ہوئی ہو، کیونکہ ضعیف راوی بھی بسا اوقات بات یاد رکھ سکتا ہے اور درست انداز میں بیان کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب سند میں کوئی راوی ساکت یا مجہول ہو تو یہ احتمال برقرار رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی ضعیف روایات کے ساتھ دیگر قرائن مل جائیں تو اہل علم ان احادیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایسے قرائن و شواہد مل جائیں جن سے مجہول راوی کی ثقاہت کا یقین ہونے لگے، یا ضعیف راوی کی یہ روایت صحیح ثابت ہونے کے قرائن مل جائیں کہ بیان کرنے والوں کی تعداد اور اسناد بہت زیادہ ہوں تو وہ اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں کہتے ہیں جب محدثین یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیتے
کہ وہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ اس کے سچ ہونے کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی سند مذکورہ شرائط کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی۔ اسی طرح سیوطی رحمۃ اللہ تدریب الراوی میں کہتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذکورہ شرائط کے مطابق اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ کبھی جھوٹا شخص بھی سچ بول سکتا ہے اور کمزور حافظے والا بھی کبھی بات کو درست انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اہل علم کو جب کسی مخصوص حدیث میں کمزوری کا احتمال نظر آتا ہو اور اس حدیث کے متن میں شریعت کے اصولوں کے ساتھ مطابقت بھی نظر آئے تو عام طور پر اس حدیث کو بطور اضافی شواہد کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تیسری قسم ایسی روایت جن کے صحیح یا ضعیف ہونے کے متعلق اختلاف ہے، یعنی سابقہ دونوں قسموں اور حدیث کی قسم حسن و مقبول کے درمیان ہر دو روایات۔ چنانچہ ایسی روایات اہل علم کے نزدیک اس اختلاف کو معتبر سمجھتے ہوئے قابل قبول ہوتی ہے، یا پھر کم از کم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث کو یقینی طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک احکام شریعہ میں ضعیف حدیث کے استعمال کا تعلق ہے تو جمہور محدثین و فقہا کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ ضعیف حدیث سے حکم شرعی پر استدلال کیا جا سکتا ہے جبکہ ضعف شدید نہ ہو، یعنی سند میں کوئی محتم اور کذاب نہ ہو۔ اللہ ہمیں دین کا وہی فہم دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا فہم تھا، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔